میری دائیں طرف حجت الاسلام علامہ اعجاز حسین بہشتی اور میرے بائیں طرف صوبہ خیبر پختونخوا کے صدر جناب آغا جہاں زیب تشریف فرما ہیں اور ان کے ساتھ ان کی کابینہ کے رکن جو ہے وہ تشریف فرما ہیں۔ آج انتہائی امپورٹنٹ مسئلے کے اوپر اگرچہ ہم سارے مسئلہ فلسطین کے اوپر اور دیگر مسائل کے اوپر چاہ رہے تھے کہ بات کریں، لیکن آج ہمیں خود ایک اہم ترین مسئلے کے اوپر بات کرنی پڑ گئی ہے اور وہ ہے مسئلہ پارا چنار کا۔ کئی مرتبہ ہم نے آپ کے ساتھ بھی اس مسئلے کے اوپر پہلے بات کی۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب ایک واقعہ ہوا جس میں 7 اساتذہ کو اور کچھ اور دیگر افراد کو شہید کیا گیا اور وہ بے دردی کے ساتھ شہادت کی گئی، ان کے جسموں کو اور ان کے مقدس جو ان کے جسم تھے ان کو پامال کیا گیا، اور یہ بنیادی طور پہ ایک میسج ہوتا ہے ایک ٹرائبل معاشرے کے اندر کہ ایک ٹٹ فار ٹیٹ ہے، کوئی شروع کرنا چاہتا ہے، کوئی لڑائی شروع کرنا چاہتا ہے۔ تو اس وقت وہاں کرم کے جتنے بھی اکابرین تھے، عمائدین تھے، جس میں وہاں کی مرکز ہے انجمن حسینی ہے، اسی طریقے سے علماء اہل بیت ہیں اور مجلس بیعت مسلمین ہیں اور ہمارے میر آغا مزمل ہیں، ان لوگوں نے رول پلے کیا کہ ایک ٹرائبل وار شروع نہ ہو، رد عمل شروع نہ ہو، اور ان لوگوں نے اس کو آئین اور قانون کے مطابق حل کرنے کے لیے ایک بڑا ہی زبردست رول پلے کیا۔ لوگوں کے پریشر کے باوجود، لوگوں کے احتجاج کے باوجود انہوں نے ٹٹ فار ٹیٹ کی طرف جانے نہیں دیا اور ایک احتجاج کیا، ان شہداء کی جو ہے رسومات ادا کی، رسم کل ہوا، دیگر رسومات ہوئیں، لیکن مطالبہ کیا کہ حکومت اور ریاست جو ہے اس کی ریٹ بحال ہو اور ریاست جو ہے وہ قاتلوں کو گرفتار کرے۔ لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عملی طور پہ قاتلوں کے حوالے سے سب سے پہلے تو ایف آئی آر جو ہے وہ پراپر درج نہیں ہوتی، پھر جب پریشر بڑھتا ہے جو ایف آئی آر درج ہوتی ہے اس میں ان نون پرسن جو ہے وہ مینشن کیے جاتے ہیں، جبکہ معلوم ہے کہ کن لوگوں نے یہ کام کیا تھا۔ پھر جب ایف آئی آر درج ہوگی، ان نون پہ بھی درج ہو گئی، تو اب ریٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہونی چاہیے تھی اور پراپر یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کو گرفتار کیا جاتا، اور اگر فرض کریں کہ کوئی ڈائریکٹ بندہ نہیں ملتا تو وہ جو سہولت کار تھے، وہ جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، ان کو ڈیٹین کیا جاتا، لیکن پریکٹیکلی اس کے اوپر ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آئی اور کسی طرح کی کوئی گرفتاری وہاں پر نظر نہیں آئی۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ وہاں پر آپ کے علم میں ہے کہ زمینوں کا مسئلہ تھا، جس کے لیے اس کی ڈیمارکیشن ایز پر ریونیو ریکارڈ کرنے کی بات کی گئی تاکہ لا پریویل کرے، قانون پریویل کرے، اور مائٹ از رائٹ کے تحت نہیں بلکہ آئین اور قانون کے مطابق مسائل کو حل کیا جائے۔ تو ہمارے اس ریکمنڈیشن کے اوپر ایک کمیشن تشکیل دیا گیا، جس کمیشن کے ابتدائی اجلاس ہوئے، لیکن اس کمیشن کی کارکردگی بھی ابھی بالکل معطل ہے اور وہ بھی آگے نہیں بڑھ پا رہا، چونکہ کرم ایجنسی کا تمام تر ریونیو ریکارڈ اویلیبل ہے، اور ہماری خواہش یہی ہے کہ ریونیو ریکارڈ کے مطابق زمینوں کے تنازعات حل کر دیے جائیں تاکہ یہاں پر کسی کو ایک پلے کرنے کا یا ایک فالٹ لائن انیشیٹ کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اب یہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں اور ہم ایک پولیٹیکل موومنٹ چلا رہے ہیں، ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں، ہم جرگہ کر رہے ہیں، ہم رابطہ کر رہے ہیں، ہم لوگوں سے مل رہے ہیں، ہم نے وہاں پر سیز فائر کروائی کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق قاتلوں کو، دہشت گردوں کو پکڑا جائے، لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل ریاست جو ہے وہ بالکل ہمیں اس مسئلے کے اوپر مفلوج نظر آتی ہے، اور لوگوں کے یہ سوال پیدا ہونا شروع ہو گئے کہ کیا اس وقت جو وہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں کیا وہ دہشت گردوں سے ملے ہوئے ہیں یا ان سے خوفزدہ ہیں؟ کیوں وہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے؟ اور اگر وہ ان سے خوفزدہ ہیں تو پھر مقامی لوگ جو ہیں وہ حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنے طور پہ کوئی رول پلے کریں، اور اگر خوفزدہ نہیں ہے تو پھر ریٹ آف دا اسٹیٹ نظر آنی چاہیے۔ لہٰذا 12 اکتوبر جو ہے وہ تمام عمائدین نے مشترکہ طور پہ ایک کال دی اور کہا کہ 12 اکتوبر کو ہم جو ہے وہ آپ کو ڈیڈ لائن دیتے ہیں کہ اس وقت تک قاتلوں کی گرفتاری کی جائے، لیکن قاتلوں کی گرفتاری نہیں کی جاتی۔ پھر بھی ہم وہاں پر ایک بالکل مہذب ترین ایجیٹیشن کی بات کرتے ہیں، اور وہ ایک کیمپ لگایا جاتا ہے جس کیمپ میں لوگ بیٹھ کر، باقی تمام زندگی نارمل ہے، اور کیمپ میں لوگ بیٹھ کر اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرا رہے ہیں اور اس میں تمام عمائدین جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں۔ تو ایک صرف ایک کیمپ جس سے پتہ چلے کہ نہیں لوگ متوجہ ہیں اور لوگ جو ہیں وہ اپنا حق لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس سب کے باوجود حکومت کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ ہم اس سب کے باوجود وہاں پر ایک بڑا ہی متعصبانہ رویہ دیکھتے ہیں، دہشت گردوں کے لیے بڑا ہی نرم رویہ رکھتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں پارا چنار وہ علاقہ ہے جو دہشت گردوں کے مقابلے میں قدرتی دفاع کریٹ کرتا ہے، چونکہ وہاں کے لوگ دہشت گردوں کو اور طالبان کو کبھی بھی انہوں نے ایکسیس نہیں دی۔ یہ وہ واحد علاقہ ہے جہاں پر ہمارے لا انفورسمنٹ کے لوگوں کو اسلحہ لے کر چلنے کے لیے اور روڈ اوپن ڈے بنانے کی کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہاں پر نہ تو قبائلی لوگ اسلحہ لے کر چلتے ہیں روٹین کے اندر، اور نہ ہی وہاں پر جو ہے ہماری سیکیورٹی فورسز کو کسی طرح کا کوئی لوکل تھریٹ ہوتا ہے۔ جو تھریٹ ہوتا ہے وہ اکراس دا بارڈر ہوتا ہے، وہ بارڈر کی دوسری طرف افغانستان کی، یہ 3 سائڈ سے افغانستان کے ساتھ گھرا ہوا ہے،
پہلے کراس بارڈر انفلٹریشن ہوئی، دہشت گرد ادھر سے آئے، ملیٹنٹس آئے، داعش کے لوگ آئے، TTP کے لوگ آئے اور انہوں نے پاکستان کے اندر کارروائیاں کی اور ہمارے مقامی لوگوں نے یعنی افواج جو ہے وہ اس طریقے سے ان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکی، لیکن ہمارے لوگوں نے اپنے عوام کو پروٹیکٹ کیا اور وہاں پر اس دہشت گردی کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ تو یہ علاقہ پاکستان کا نیچرل ڈیفنس ہے، یہاں کے لوگ پاکستان کا فطری دفاع خود کر رہے ہیں، یہاں کے لوگ جو ہے وہ ملیٹنسی کو پسند نہیں کرتے، یہاں کے لوگ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ ریسپانس چاہتے ہیں اور وہاں ان مسائل کا حل چاہتے ہیں، لیکن ان کو ریسپانس کیا دیا جاتا ہے کہ یک دم بجائے نیگوسیشن کے ساتھ معاملات کو حل کرنے کی بجائے کئی ایک چین آف ایونٹس ہیں جو اگر کرتی ہیں، جن میں سے ایک چین آف ایونٹ یہ ہے کہ ایک جو پارا چنار سے تعلق رکھنے والے وہاں کے رہائشی ہیں وہ بیرون ملک سے پاکستان آتے ہیں اور پشاور بائی پاس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے اور ان کی شہادت ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ کچھ لوگ زخمی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد بشیرہ ایک گاؤں ہے، وہاں سے یہ بہانہ بنا کے کہ یہ مسجد امام بارگاہ کی تعمیر نہیں کر رہے بلکہ ایک مورچہ بنا رہے ہیں، انہوں نے وہاں پر بشیرہ سے اس کے اوپر اٹیک کرنا سٹارٹ کر دیا۔ بشیرہ کو ملیٹنٹس کی خاص سرپرستی اور جو سپورٹ ہے وہ حاصل ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ بھی ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے اور وہاں پہ بشیرہ کی طرف سے جنگ مسلط کی جاتی ہے، جس میں بہرحال کافی ساری کیجولٹیز ہوئیں اور لوگ شہید ہو گئے اور زخمی ہوئے۔ ابھی یہ معاملات چل رہے ہیں، اس کے اوپر جرگہ چل رہا ہے اور اسی دوران آپ کو پتہ ہے چونکہ روڈ انریسٹ کا شکار ہو گیا، تو پہلے ہمیں صدہ کے اندر مختلف موومنٹس نظر آتی ہیں جس میں دہشت گرد جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل موو کرتے نظر آتے ہیں اور وہ وہاں پہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے لیے غزہ نہیں ہے بلکہ ہمیں جو ہے وہ پارا چنار جا کے جو ہے وہ حملہ کرنا ہے اور ہمیں پارا چنار جا کے انتقام لینا ہے۔ کون ہے جو ان کو یہ لائن دے رہا ہے؟ کون ہے جو اس کیفیت کے اندر ان لوگوں کو اس طریقے سے ڈائیورٹ کر رہا ہے؟ کون ہے جو اسرائیلی اور امریکی ایما کے اوپر غزہ کے اوپر اسرائیلی جارحیت کو چھپانا چاہتا ہے اور ایسے ایشو چھیڑنا چاہتا ہے جس کے نتیجے میں آپ جو ہے وہ لوکل ایشوز کے اندر جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائیں؟ کون ہے جو یہ ان ایشوز کو اوور کم کر کے کہتا ہے کہ نہیں جی چلو پارا چنار کی طرف تو ہمیں تو پارا چنار کے اوپر جنگ مسلط کرنی ہے اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نظر نہیں آتی؟ اس دوران اس سینسٹیوٹی میں قافلہ گزرتے ہیں، قافلہ حکومت کی پروٹیکشن میں جاتا ہے، قافلہ جب چارخیل کے علاقے میں پہنچتا ہے جو باب کرم سے جیسے ہی اندر جاتے ہیں قافلے کے اوپر اٹیک ہوتا ہے اور متعدد افراد جن میں سے 2 تو امیڈیٹ ہو گئے اور بعد میں پتہ چلا کہ شاید 4 تک افراد ہو گئے، وہ وہاں پہ شہید ہو جاتے ہیں اور باقی لوگ زخمی ہو جاتے ہیں۔ قافلہ رک جاتا ہے اور عملی طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ ان چین آف ایونٹس میں مجموعی طور پہ 12 افراد شہید ہو چکے ہیں، 12 افراد شہید ہو چکے ہیں اور اس کے اندر جو وہاں پر لا انفورسمنٹ کے بعض اداروں کا بڑا ہی متعصبانہ رویہ ہمارے لیے بیان کیا گیا ہے، ہمارے لیے کوسچن کھڑا ہو گیا ہے کہ وہ لوگ جو امن کو وہاں پہ پریزرو کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ایسا متعصبانہ رویہ کیوں اختیار کیا جا رہا ہے؟ کیا دہشت گردوں کو سپورٹ دی جانی مقصود ہے؟ کیا TTP اور داعش کے لیے کوئی نرم گوشہ موجود ہے؟ کیا وہاں پر لا انفورسمنٹ اور اسی طریقے سے ہماری ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ مقامی لوگوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں ہے؟ کیا وہ قاتلوں کو گرفتار کرنے کے لیے نہیں ہے؟ تو پہلے 7 افراد تھے، ابھی 12 افراد شہید ہو گئے ہیں، لیکن ہمیں کوئی آپریشن ان کے خلاف نظر نہیں آتا جنہوں نے یہ لوگ شہید کیے ہیں، جنہوں نے جو ہے وہ ایک اسے کنوائے کے اوپر جو لا انفورسمنٹ کی پروٹیکشن کے اندر تھا۔ پہلے بھی صدہ میں اس طرح کے حملے ہو چکے ہیں کہ جہاں جو ہے وہ ان کی پروٹیکشن کے اندر لوگوں کو شہید کیا گیا، ٹرک چلائے گئے، لوگوں کے جسم ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، ابھی پھر اس طرح کے واقعات ہو گئے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نظر نہیں آتی۔ اب خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس یہ کرم ایجنسی کے، پارا چنار کے اور ہمارے خیبر پختونخوا کے مسئولین یہاں پر موجود ہیں۔ صورتحال بہت سنگین ہے۔ ہم نے پہلے آپ کے ذریعے سے بھی اور اس کے علاوہ حکومت کو مختلف لیٹرز کے ذریعے، پریس کانفرنس کے ذریعے سے بارہا متوجہ کیا کہ پارا چنار ایک فلیش پوائنٹ بن رہا ہے۔ پارا چنار میں اگر قانون کو عمل درآمد نہیں کیا گیا، قاتلوں کو نہیں پکڑا گیا، تو پارا چنار میں ایک اور بحران جنم لے گا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اگلے قاتلوں کو پکڑتے نئے لوگ شہید کر دیے جاتے ہیں، اور اب اس شہادت کے اندر تو واضح طور پہ جو ہے وہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی نظر آتی ہے، چونکہ اسٹیٹ جو ہے وہ رسپانسبل ہے روڈ کو پروٹیکٹ کرنے کی، اسٹیٹ رسپانسبل ہے کانوائے کو پروٹیکٹ کرنے کی، کانوائے پہ اٹیک ہوتا ہے، روڈ پہ اٹیک ہوتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک جو ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے۔ تو اب ہمارا اس پہ کنکلوڈنگ کوسچنز، اور وہ یہ ہے، پہلی بات کہ مجلس رحمت المسلمین باوجود اس کے کہ ہمارا پوری توجہ، اور وہ توجہ ہم ڈائیورٹ نہیں کریں گے، ہماری پوری توجہ مظلومین فلسطین کے ساتھ ہے، ہم پاکستان کی سرزمین سے ان مظلوموں کو میسج دینا چاہتے ہیں، ہم عام ظالموں کے مقابلے میں پاکستان کی سرزمین سے آواز بلند کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم شیعہ سنی یونٹ
یونٹی کے دعوے دار ہیں. ہم اصلاً شیعہ سنی مسئلے کو قبول نہیں کرتے ہیں, تمام اسلامی مکاتب فکر کو لے کے چلتے ہیں. آج ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کے علم میں ہے کہ فلسطین کانفرنس ہے جس پہ آپ دیکھیں گے تمام سوسائٹی کے طبقات اور اسکول آف تھاٹ شریک ہوں گے. ہم شیعہ اور سنی تفرقے کو حرام سمجھتے ہیں, ہم اہل سنت کے مقدسات کی توہین کو حرام سمجھتے ہیں. لیکن یہ جو سارا کچھ کیا گیا ہے, جس میں جانوں کے ساتھ کھیلا گیا ہے, اس میں ریاستی ذمہ داری بھی یقینی طور پہ ہے اور ملیٹنٹس جو ہے ان کو کھول کھیلنے کا موقع دیا جا رہا ہے. مجلس بیت المسلمین اس ساری کیفیت کے باوجود ان مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہوگی, پارا چنار کے عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی. جو وہ کلیکٹیو ڈیسیژن کریں گے, ہم تھرو آؤٹ دا کنٹری جو ہے وہ ان کے مفادات کو پروٹیکٹ کریں گے, ان کے آئین اور قانونی حقوق کو پروٹیکٹ کریں گے, ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہر طرح سے اپنا سیاسی, سفارتی, عوامی جو رول ہے وہ پلے کریں گے. اور ہم مظلومین پارا چنار کو, قرم ایجنسی کو اس کیفیت کے اندر تنہا نہیں چھوڑیں گے. ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ سیز فائر ہو. ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ قاتلوں کی گرفتاری دونوں مراحل کی, ان کی جو پہلے اساتذہ والے تھے اور ابھی جو قاتل ہوئے, جو قاتل جنہوں نے قتل کیے ہیں ان کی علاقے معلوم ہیں, لوگ معلوم ہیں, ان کی فوری طور پہ گرفتاری ہو. ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ نظر آئے. اور اگر اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو تو پھر ظاہر ہے ہم لوگ جو امن کے لیے کام کرتے ہیں, ہمارے لیے وہاں روم اور گنجائش بہت کم ہو جائے گی. اور پھر پریکٹیکلی جو ہے انفارچونیٹلی اس وقت پاکستان کے اوپر حاسدوں کی نگاہ ہے, دشمنوں کی نگاہ ہے, شر والوں کی نگاہ ہے, ملیٹنٹس کی نگاہ ہے. پاکستان کے اندر انسرجنسی ایٹ اٹس پیک چلی گئی ہے. گزشتہ چند دنوں کے اندر افغانستان بارڈر نے پورے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا ہے, بلوچستان سے لے کر کے پی کے تک. اگر یہ آپ کا نیچرل ڈیفنس جو ہے یہ اگر متاثر ہوتا ہے تو پھر دہشت گردی کے لیے جو یہ رکاوٹ ہے اگر یہ ختم ہو جائے گی تو دہشت گردی پاکستان کے گلی کوچوں میں, اسلام آباد میں آئے گی. لہٰذا یہ اسلام آباد کا دفاع ہیں, یہ پشاور کا دفاع ہیں, یہ ہمارے وطن کا دفاع ہیں. ان عوام کے ساتھ کھڑے ہوں. لہٰذا اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اور اسٹیٹ کی اتھارٹیز کو بھی متوجہ کرتے ہیں, وزیر اعظم صاحب کو متوجہ کرتے ہیں کہ آپ اپوزیشن کے بارے میں نعرے بازی کرنے کی بجائے اپنے حقیقی کام اور ڈے ٹو ڈے میٹرز کے اوپر توجہ دیں, جن میں ملک کے اندر لا انفورسمنٹ اور قانون کو پریویل کرنا اور امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانا جو ہے وہ پارٹ آف ڈے ٹو ڈے میٹرز ہے, ان کے اوپر توجہ دیں. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ فوری طور پر وہاں پر جو ہے وہ کارروائی کی جائے, قاتلوں کو گرفتار کیا جائے اور جو رستے ہیں ان کو اوپن کیا جائے. اور اسی طریقے سے پرماننٹ سلوشن, چونکہ رستوں کو اوپن کرنا اسٹیٹ کی اپنی رسپانسبلٹی ہے, تو پرماننٹ رستوں کو بند کرنے کا رائٹ جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک اور غزہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, خدا نخواستہ وہاں پہ بھی غذا, خوراک, دوا چونکہ لمیٹڈ ایریا سے آتی ہے اس کو بند کیا جاتا ہے. یہاں پہ بھی یہ کیفیت کریٹ کی جا رہی ہے تاکہ ان کے لیے یہ سارے رستے جو بند ہو جائیں گے. ہم انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے دیں گے, لیکن اس سب کے باوجود آپ کے ذریعے سے اسٹیٹ اتھارٹیز کو اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو متوجہ کرتے ہیں کہ وہ پارا چنار کے اوپر فوری طور پہ اپنا ذمہ داری ادا کریں اور وہاں پر جو ہے وہ شہداء کے لواحقین کو انصاف دیا جائے اور پارا چنار کے ساتھ جرگہ کر کے فوری طور پہ روڈز کو اوپن کیا جائے, امیجیٹ اوپن کیا جائے اور دہشت گردوں کے خلاف اکراس دا بورڈ ایک گرینڈ آپریشن لانچ کیا جائے جس میں پارا چنار کے مقامی لوگ ان کا ساتھ دینے کے لیے بھرپور تیار ہیں. آپ کا اور آپ سب ساتھی دوستوں کا بہت شکریہ.